نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عتبہ بن عبد السلمہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ نبوت آپ کا اولین معاملہ کس طرح ظاہر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنو سعد بن بکر کے ہاں پرورش پا رہا تھا۔ میں اور میرا رضائی بھائی اپنی بھیڑ بکریوں کی طرف چلے گئے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا، لہٰذا میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اور اماں جان سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا اور میں بھیڑ بکریوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ دو سفید پرندے، گویا وہ دو ستارے فرشتے ہوں، میرے پاس آئے۔ ان دونوں یعنی جبرائیل اور میکائیل میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، جی ہاں۔ اب دونوں میری طرف تیزی سے لپکے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کمر کے بل لٹا دیا، پھر میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو نکال کر اسے چیر ڈالا، اور یوں اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکالے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے برف کا یخ بستہ پانی پکڑاؤ۔ پھر دونوں نے اس پانی کے ساتھ میرے اندر کا سارا حصہ یعنی سینہ اور پیٹ دھو دیا۔ پھر کہا، اب مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو۔ پھر اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ دونوں نے میرا دل دھویا اور کہا، سکینت یعنی اطمینان اور وقار لاؤ۔ اب اسے ان دونوں نے میرے دل پر چھڑک دیا۔ پھر دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، حسہ فحاسہ وختم علیہ بخاتم النبوۃ، یعنی کہ اس کو سی ڈالو، لہٰذا اس نے اسے سی دیا اور دل پر ختم نبوت کی مور لگا دی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی امت میں سے 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو۔ اس وقت میں اپنے اوپر 1000 کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ پھر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پلڑے میں اور اس کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے گئے اور مجھے انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے سخت خوف لاحق ہوا۔ میں اپنی اماں حلیمہ کی طرف گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ اماں حلیمہ ڈر گئیں کہ کہیں یہ دونوں شیطان کی کارستانیاں نہ ہوں، لہٰذا انہوں نے کہا، اعوذک باللہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ کی سواری تیار کی۔ انہوں نے مجھے سواری پر سوار کر دیا اور خود بھی میرے پیچھے بیٹھ گئیں، حتیٰ کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں اماں حلیمہ نے میری ماں آمنہ سے کہا، میں نے اپنی امانت اور ذمہ ادا کر دیا۔ پھر میری والدہ کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو میرے ساتھ بیتا تھا۔ والدہ نے اس واقعے کو کسی انہونے انداز میں نہیں لیا، بلکہ کہا، انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر سلے ہوئے کے نشان دیکھا کرتا تھا۔
عزیز سامعات، وزن میں ساری امت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند اور انتہائی وزنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی حدیث آ جائے، وہاں امت کے علماء فقہا کی اس بات کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ جو حدیث رسول کے مخالف ہو یا مطابق نہ ہو، تو تیسرا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک کی مخالف بات پر جو شخص عمل کرے گا، اس عمل کی قیامت کے دن کوئی وقت نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِمُّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف۔ ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو رکھیں گے ہی نہیں۔ ہم شام کے محلات روشن ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے بھی نہ تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کے ذریعے دنیا کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ جو بچہ آپ کے ہاں ہونے والا ہے، اس کے مجاہد صحابہ جہاد کرتے ہوئے شام فتح کریں گے، عیسائی مغلوب ہوں گے، غیب کے اندھیرے چھٹیں گے اور عیسائی علاقے اسلام کے نور سے جگمگا اٹھیں۔ عزیز سامعات، یہ تھا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ختم نبوت کی مہر لگنے کا۔ انشاءاللہ العزیز اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ گاہے بگاہے ہماری آڈیو کو سنتے رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔